أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره. وقال عليه الصلاة والسلام المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده أو كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں دین رحمت سے نوازا، رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی بنا کر مبعوث فرمایا اور ہمیں آپ کی امت میں شامل فرمایا. درود و سلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے صحابہ اکرام، تابعین اور تبع تابعین سے اللہ راضی ہو. اللہ تعالیٰ ان سب کے دینی خدمات قبول فرمائے، ان کے لغزشوں کو اللہ معاف فرمائے اور جنت نصیب فرمائے. محترم حضرات، ابھی آپ کے سامنے سورہ احزاب کی 2 آیتیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 صحیح حدیثیں آپ کے سامنے رکھی ہیں. اللہ کا پیغام یہ ہے، جو لوگ اللہ کو اور اس کے رسول کو تکلیف پہنچاتے ہیں، ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، اللہ کی لعنت ہو کر دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا، اللہ نے ایسے تکلیف پہنچانے والے لوگوں کے لیے رسوا کن عذاب تیار کر رکھا ہے. اور وہ لوگ جو مومنوں کو اور مومن عورتوں کو تکلیف پہنچاتے ہیں بغیر کسی سبب کے، جو ان سے سرزد ہوا ہو، بغیر ما اکتسبوا فقد احتملوا بہتانا واسما مبینا، یقیناً ان لوگوں نے ایک بہتان کا بوجھ اٹھایا ہے اور ایک صریح گناہ کا بوجھ بھی اٹھایا ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں میں آپ نے فرمایا کہ خاص طور پر جو آدمی اللہ پر ایمان رکھتا ہے، آخرت پر ایمان رکھتا ہے، وہ اپنے پڑوس کو تکلیف نہ پہنچائے. اور ایک موقع پر فرمایا مسلمان کی علامت یہ ہے کہ دوسرے مسلمان اس کی زبان سے، اس کے ہاتھ سے صحیح سلامت ہوں، محفوظ ہوں، کسی کو تکلیف نہ پہنچائے. مختصر بات یہ ہے قرآن کی روشنی میں، حدیث کی روشنی میں، کہ کسی کو بھی اذیت پہنچانا، کسی کو بھی تکلیف پہنچانا حرام ہے. حرام تو ہے، بہت ساری چیزیں حرام ہیں. ان حرام اشیاء میں سے ایک چیز یہ بھی ہے کہ ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں، جہاں ہمارا اسلامی معاشرہ ہے، ہمارا اٹھنا بیٹھنا ہے، لوگوں کے ساتھ ہمارے تعلقات ہیں، چاہے سفر میں ہو، تجارت میں ہو، چاہے ہم کہیں بھی رہیں، یہاں تک کہ مسجد میں ہی کیوں نہ ہو، مسجد حرام ہی کیوں نہ ہو، بلا سبب کسی کو اذیت پہنچانا، اذیت کا مطلب تکلیف، کسی کو تکلیف پہنچانا جو ہے شریعت کی نظر میں بہت بڑا گناہ ہے، بلکہ اس کو حرام کے درجے میں رکھا جاتا ہے. تو آیت میں یہی پیغام اللہ نے دیا. سب سے پہلی بات وہ کہ وہ لوگ جو اللہ کو اذیت پہنچاتے ہیں، تکلیف پہنچاتے ہیں اور اس کے رسول کو اذیت پہنچاتے ہیں،
ان کے علیہ فرمایا اللہ کی لعنت ہو۔ اللہ کی لعنت کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ اللہ کی رحمت سے دور ہو جائیں، اللہ کے نظر کرم سے وہ دور ہو جائیں۔ اللہ کو اذیت پہنچانے کی شکلیں اس طرح ہوتی ہیں جیسے یہود نے، نصارہ نے، مشرکوں نے اللہ کو تکلیف اس طرح پہنچائی کہ اللہ کے لیے اولاد کی نسبت دے دیا، کہا کہ اللہ تعالیٰ بھی فیملی والا ہے، اللہ کے بھی بیوی بچے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف ایسی چیز کی نسبت دینا جو اس کے لیے نہیں ہے، یہ بھی حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات اکیلا ہے، وہ اکیلا ہی ہے، صمد ہے، وہ ساری دنیا محتاج ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، بے مثال ہے، وہ اس کی نظیر نہیں ہے، اس کے بچے نہیں ہیں، اس کے ماں باپ نہیں ہیں، اس کے اولاد نہیں ہے، اس کا کوئی خاندان نہیں ہے۔ لم یکن لہ لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد فرمایا۔ تو یہود و نصارہ نے جس طرح اللہ کے لیے اولاد کی نسبت دی، یہ بھی اللہ کو اذیت پہنچانے کی ایک شکل ہے۔ یہودیوں نے کہا کہ حضرت عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، اور خاص کر کے نصارہ نے کہا عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ مشرکوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے خاص طور پر اس کے بھی کچھ شرکا ہیں، یہ ملائکہ جو ہیں اللہ کے فرشتے، اللہ کی بیٹیاں ہیں، اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ سفارش کرنے والے لوگ ہیں، انبیاء کے بعد کچھ صالحین کا نام لے کر کہتے ہیں یہ لوگ سفارش کریں گے، اس لیے ہم ان کو پوچھتے ہیں، ان کی پرستش کرتے ہیں، یا ان کو ہم وسیلہ بناتے ہیں اللہ سے قریب ہونے کے لیے۔ ان تمام شکلوں میں اللہ کو اذیت پہنچانا لازم آتا ہے۔ اسی لیے فرمایا جو لوگ اللہ کو ناحق تکلیف پہنچاتے ہیں وہ حرام کام کرتے ہیں۔ پھر اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانے کی شکلیں الگ الگ ہیں۔ جیسے مشرکین مکہ نے کہا تھا آپ جادوگر ہیں یا پاگل ہیں نعوذ باللہ، یا جو ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم شاعر ہیں، یا آپ کا دماغ خراب ہے، اس طرح کی بہت ساری باتیں ہیں جو آپ کو، آپ کے رسالت کو، آپ کی نبوت کو جو داغدار کرنے والی تھی، ان تمام چیزوں کو شریعت نے حرام قرار دیا۔ بلکہ آپ کو گالی دینا بھی حرام، بلکہ انسان جو ہے ایمان کے دائرے سے باہر نکل جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کفریہ اعتقاد رکھنا کہ آپ جو ہیں اللہ کے نور تھے، یہ بھی جو ہے حرام ہے۔ آپ کے بارے میں ایسا عقیدہ نہیں رکھ سکتے۔ نہ ہم آپ کے بارے میں ہم یہ کہیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے دنیا میں تشریف لائے تھے، ابھی آپ جو ہیں جو آخرت میں ہمارے لیے سفارش جو کریں گے، ہر امت کی سفارش کر دیں گے، چاہے وہ کسی بھی قسم کا کیوں نہ ہو، چاہے وہ شرکیہ کامی کیوں نہ کرتا ہو۔ یہ تمام غلط بات ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انہی کی سفارش کریں گے جو توحید پر باقی ہیں، شرک سے دور رہتے ہیں، بدعات و خرافات سے اپنا دامن بچاتے ہیں، اللہ کے رسول کی سنتوں کو جو ہے اپنی زندگی میں نافذ کرتے ہیں، دل و جان سے قبول کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ آپ نے جسے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم میری امت میں سارے لوگ جنت میں داخل ہوں گے مگر ان لوگوں کے جنہوں نے انکار کیا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کہ کون ہے وہ جو آپ کا انکار کرتا ہے؟ تو فرمایا من اطاعنی فقد اطاع اللہ، من اطاعنی دخل الجنہ، جو آدمی میری اطاعت کرتا ہے وہ جنت میں داخل ہوگا، جو میری نافرمانی کرتا ہے اس نے ہی میری رسالت کا انکار کیا۔ اسی لیے آپ نے فرمایا کہ جنت میں داخلے کے لیے اہم شرط کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنا، اتباع کرنا، اور آپ کے حدیث شریف کو جو ہے قرآن کا ایک حصہ سمجھنا، یہ سب سے اہم بات ہے۔ جس طرح قرآن پر ہمارا عقیدہ ہے، اعتقاد ہے، اس پر ایمان ہے، اسی طریقے سے ہمارا یہ بھی ایمان ہو کہ حدیث شریف صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی حدیثیں آئی ہیں، آپ کی صحیح حدیثیں ساری جو ہیں یہ بھی وحی کے قسم ہیں، اس میں اللہ کے رسول کا کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ آپ نے جو بھی فرمایا اللہ کے فرمان کے مطابق فرمایا۔ وما ينطق عن الهوى، اللہ کے رسول خواہشات نفس کی بات نہیں کرتے ہیں، ان هو الا وحی یوحی، آپ کا کام کیا ہے؟ اس وحی کو جو لوگوں کے سامنے پڑھ کر سنانا ہے، بلکہ آپ کا کام قرآن کی تفسیر بیان کرنا ہے، تشریح بیان کرنا ہے، شریعت جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو اللہ نے بتایا ہے اسے قوم کے سامنے رکھنا ہے۔ اس سے ہٹ کر ہمارا اگر عقیدہ ہے یہ بھی اذیت پہنچانے کی ایک شکل ہو جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں ہمارے لیے سید الاولین والآخرین ہیں، خاتم الانبیاء والمرسلین ہیں، آپ کے بارے میں عقیدہ ہونا ضروری ہے۔
آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں، آپ کے بعد کوئی رسول آنے والا نہیں۔ اگر یہ ہمارا عقیدہ ہو کہ عیسائیت کے اندر قیامت تک کے لیے سارے مسائل کا حل موجود ہے، یہ کفریہ عقیدہ ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی آدمی یہ سمجھے موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں آج بھی وہ اثر باقی ہے کہ آدمی اس پر عمل کر کے نجات پا لے، جنت کو پہنچ جائے، یہ چیز خاص طور پر کفریہ عقیدہ ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول نے فرمایا لو کان موسیٰ حیا لما وسعہ الا اتباعی، اگر موسیٰ علیہ السلام بھی زندہ ہوتے تو ان کے لیے میری شریعت پر عمل کرنا واجب ہوتا، ضروری ہوتا، اس کے بغیر ان کے لیے کوئی چارہ نہیں۔ اگر موسیٰ علیہ السلام بھی زندہ ہوتے تو ان کو جو ہماری شریعت پر عمل کرنا پڑتا۔ ہمارا یہ بھی عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر زندہ ہیں، ان کی وفات ابھی نہیں ہوئی، دوبارہ تشریف لائیں گے قیامت سے پہلے، اللہ ان کو اتارے گا۔ باقی جو عمر ان کی ہے وہ پوری کرنے کے بعد ہی ان کو طبعی موت آئے گی۔ اللہ نے اب اٹھا لیا ہے آسمان کے اوپر، زندہ ہیں۔ جب عیسیٰ علیہ السلام کی دنیا میں تشریف لائیں گے اس وقت بھی وہ اللہ کے رسول کی شریعت پر ہی عمل کریں گے، ان کی پرانی شریعت پر عمل نہیں کریں گے۔ ان کا دور ختم ہو گیا، موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ ختم ہو گیا، عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ ختم ہو گیا، داؤد علیہ السلام کا زمانہ ختم ہو گیا۔ ہر نبی کا ایک دور ہے، وہ دور ختم ہو گیا۔ اگر کوئی دور باقی ہے تو شریعت محمدی کا دور، قیامت تک یہ شریعت باقی رہے گی۔ اس کے اندر ہر مسئلے کا حل بیان کیا گیا، یہاں تک کہ عیسیٰ علیہ السلام بھی آئیں گے تو ہماری شریعت پر عمل کریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے آپ کا بھی شمار ہوگا اس وقت۔ یہ جو ہے خاص طور پر بنیادی باتیں ہیں، عقیدے کی باتیں ہیں۔ اذیت جو ہے یہاں اس طریقے سے نہ ہو کہ آدمی اس سے ہٹ کر عقیدہ رکھے، اللہ کے رسول کے بارے میں یا اللہ کے بارے میں، نبیوں کے بارے میں، صدیقوں کے بارے میں، یہ بھی جو اذیت پہنچانے کی شکلیں الگ الگ ہو جائے گی۔ اس سے ہٹ کر کے شریعت جو آپ کو یہ بھی بتا رہی ہے کہ عقائد کے باب سے ہٹ کر بھی عبادات میں، معاملات میں کہیں بھی ایک مسلمان کسی مسلمان کو یا ایک مسلمان کسی بھی انسان کو، یہاں تک کہ حیوانات کو بھی ہم اذیت نہیں پہنچا سکتے۔ اذیت پہنچانا حرام کے درجے میں ہو جاتا ہے، چاہے وہ چھوٹا سا مخلوق کیوں نہ ہو یا بڑے سے بڑا مخلوق کیوں نہ ہو۔ اذیت جو ہے حرام ہے، اور خاص طور پر یہ دین رحمت میں چھوٹی چھوٹی باتوں سے لے کر کے بڑی سے بڑی باتیں بتائی گئی کہ آپ کی زبان سے بھی قولاً، فعلاً، عملاً، اشارتاً کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ جتنی حدیثیں ہیں، قرآن مجید کی آیتیں ہیں، سب کا خلاصہ اگر آپ دیکھیں گے یہی معلوم ہوگا کہ اسلام کتنا رحمت کا نظام پیش کرتا ہے کہ لوگوں کے جذبات کا خیال رکھنا، لوگوں کے احساسات کا خیال رکھنا، پڑوسی کو تکلیف نہیں پہنچانا، مردوں کو تکلیف نہیں پہنچانا، پرندوں کو تکلیف نہیں پہنچانا، یہ کیا ہے؟ اذیت کی شکل میں حرام بتا رہا ہے اللہ تعالیٰ۔ ہم چلتے ہیں عبادات کی روشنی میں، دیکھیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رات کا وقت ہے، قیام اللیل میں لگے ہوئے ہیں، تہجد پڑھ رہے ہیں، آواز بڑی دھیمی ہے۔ ذرا آگے بڑھے تو حضرت عمر فاروق کو دیکھا بلند آواز سے نماز پڑھ رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کو بلائے نماز کے بعد، کہا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے کہ آپ اپنی آواز ذرا بلند کر لیجیے، اور حضرت عمر فاروق سے کہا اے عمر ذرا اپنی آواز ذرا پست کر لیجیے۔ اس آیت کی روشنی میں فرمایا لا تجہر بصلاتک ولا تخافت بها وابتغ بین ذلک سبیلا، تم اپنی نمازوں کو اتنی بلند آواز سے نہ پڑھو کہ جب دوسروں کو تکلیف پہنچے، اتنی بھی پست آواز میں نہ پکارو کہ کسی کو معلوم بھی نہ ہو، احساس بھی نہ ہو۔ تو اسی لیے فرمایا لا تجہر بصلاتک، اگرچہ کہ آپ منفرد نماز پڑھ رہے ہیں تھوڑی تھوڑی آواز کے ساتھ، ذرا آواز کے ساتھ ہی تھوڑی آواز بلند کر لیجیے، اور عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے کہا اپنے آواز ذرا پست کر لیجیے۔ وابتغ بین ذلک سبیلا، درمیانی راہ کو اپناؤ، نہ بالکل آواز بلند ہو نہ بالکل آواز بالکل پست ہو۔ اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو بیلنس کیا ہے۔ پھر اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں عبادات کے معاملے میں، خاص طور پر حج کے زمانے میں بھی ہو، حج کے زمانے میں بھی ایک عبادت گزار اور ایک عبادت گزار کو تکلیف پہنچاتا ہے، چاہے طواف کی شکل میں ہو۔ طواف میں بلا سبب آدمی جو ہے احساس نہیں ہوتا ساتھ میں کتنے لوگ مریض لوگ ہیں، چھوٹے لوگ ہیں، بیمار لوگ ہیں، عمر رسیدہ لوگ ہیں،
دھکے مارتے ہوئے آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے آدمی، اور وہ بھی ایسی جگہ میں جو مقدس مقام، خاص طور پر عبادت گزار، حج پہ جانے والے حضرات، طواف کرنے والے حضرات، قدم قدم پر جو ہے ان کے اندر یہ احساس ہونا چاہیے کہ اس جگہ میں تکلیف پہنچانا بنسبت باہر کے مقام سے گناہ بڑھ جاتا ہے۔ وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ، فرمایا یہاں جو کسی کو الحاد کی اجازت نہیں ہے، بے دینی کا کوئی کام کرنے کی اجازت نہیں ہے، جو بھی آدمی یہاں الحاد کا کام، ظلم کا کام یا کسی کو نقصان پہنچانے کا کام کرے گا، اللہ تعالیٰ سے وارننگ دے رہا ہے کہ ہم سے دردناک عذاب دیں گے۔ تو طواف میں خصوصاً، حجر اسود کے پاس خصوصاً، حجر اسود کے بعد جو آدمی 2 رکعت نماز پڑھنا چاہتا ہے، تحیۃ طواف کی 2 رکعتیں، وہاں بھی لوگوں کو اذیت پہنچانے کی شکلیں ہوتی ہیں۔ کیا ایک حاجی کیا کرتا ہے، عمرہ کرنے والا یا حج کرنے والا مطاف کے درمیان میں کھڑے ہو کر سنت پڑھنا چاہتا ہے، حالانکہ آپ کے لیے پورا حرم شریف میں کہاں بھی آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، جگہ کم، جگہ ماشاءاللہ بہت زیادہ ہے، بھیڑ کی صورت میں آپ کہیں بھی نماز پڑھ لیجیے، لیکن خامخواہ ایک آدمی 2 رکعت نماز پڑھنے کی خاطر 4 آدمی جگہ گھیر لیتے ہیں، باقاعدہ طواف میں رکاوٹیں پیدا ہو جاتی، لوگوں کو تکلیف پہنچتی، بھیڑ جو ہے خامخواہ بڑھ جاتی ہے ہماری وجہ سے۔ یہ بھی ایک شکل ہے، عبادت صحیح ہے لیکن عبادت کی وجہ سے دوسروں کو تکلیف نہ ہو۔ بعض مرتبہ طواف کے دوران آدمی جو ہے زور زور سے جو ہے تلبیہ بھی بلند کرنا چاہتا ہے، زور زور سے دعائیں پڑھنا چاہتا ہے، جبکہ دوسرا آدمی اس کا پڑوسی جو ہے قرآن پڑھ رہا ہے، مناجات میں مشغول ہے، اس کی وجہ سے اس کے عبادتوں میں خلل واقع ہو رہا ہے۔ یہ تمام شکلیں کیا ہیں کہ ہماری وجہ سے کسی کو تکلیف نہ ہو، یہاں تک کہ عبادات میں بھی، چاہے وہ رمی جمار کیوں نہ ہو، کنکری مارنے کا مسئلہ کیوں نہ ہو، فرض نماز کا مسئلہ ہی کیوں نہ ہو، یا نفل نمازوں کا مسئلہ کیوں نہ ہو، عبادات کا مسئلے میں حج کا کیوں نہ ہو، عمرہ کیوں نہ ہو، طواف کیوں نہ ہو، ہر جگہ میں خاص طور پر جو ہے آدمی محتاط رہے، عبادات کے نام سے کسی کو ہم تکلیف نہ پہنچائیں، اس لیے کہ یہ بھی اللہ کے پاس جو ہے جواب دینا پڑے گا کہ ہماری وجہ سے کسی کو خامخواہ تکلیف پہنچ جائے، کسی کے ہاتھ پیر ٹوٹ جائے ہماری وجہ سے، کوئی آدمی نیچے گر جائے ہماری وجہ سے، خصوصاً جو ہے آدمی شوق میں جب آتا ہے تو اس کے ماحول سے اور آس پاس سے جو ہے بیگانہ ہو جاتا ہے اور خامخواہ کی اذیتیں لوگوں کو پہنچانا چاہتا ہے، یہ چیز نہ ہو، اس لیے کہ یہاں بھی آدمی کو اپنے ہوش کے ساتھ باقی رہنا ہے۔ اور خاص کر کے معاملات کے اندر یہ فرمایا گیا کہ آپ جو ہے جس معاشرے میں رہتے ہیں اس معاشرے کے اندر کچھ آداب ہیں، کچھ لحاظ رکھنا پڑتا ہے، آپ کی زبان سے، آپ کے اشارے سے، آپ کے فعل سے کسی کو تکلیف نہ پہنچائے۔ اسی لیے قرآن مجید کی سورہ حجرات آپ پڑھیے، قرآن مجید کی ایک معزز سورت جو آداب معاشرت پر مشتمل ہے، ایک اچھا معاشرہ، اسلامک سوسائٹی ہم جسے ہم کہتے ہیں، اس کی شکل کیا ہو سکتی ہے، اس کا پورا منظر قرآن پیش کرتا ہے سورہ حجرات کے اندر۔ ترتیب سے بیان فرمایا، اذیت نہ پہنچاؤ، لا یسخر قوم من قوم، کوئی قوم کسی قوم کا مذاق نہ اڑائے، نہ عورتیں دوسروں عورتوں کا مذاق اڑائیں۔ پھر فرمایا ولا تنابزوا بالالقاب، کسی آدمی کو جو ہے برے لقب سے نہ پکارو، عیب نہ، ولا تلمزوا انفسکم، کسی آدمی کے اندر عیب نہ تلاش کرو، اس عیب کے ساتھ ساتھ جو ہے اس کو پکارنے کی کوشش مت کرو۔ قرآن مجید کی جب آیتیں نازل ہو رہی تھی، صحابہ اکرام فرماتے ہیں جب یہ آیتیں نازل ہو رہی تھی اس وقت ہر آدمی کے 2 نام 3 نام تھے، ڈھنگے نام، برے نام تھے، برے القاب تھے۔ تو آیت نازل ہونے کے بعد سب کو منع کر دیا گیا کہ آدمی کو پکارو تو اس کے نام سے پکارو، برے القاب سے نہ پکارو۔ ایک آدمی کی زندگی ممکن ہے اسلام سے پہلے یا توبہ اور استغفار سے پہلے جو ہے برائی کے راستے پہ آدمی گزرتا ہے، لیکن سدھر جائے آدمی، اصلاح ہو جائے، اصلاح ہونے کے بعد بھی اس برائی کے نام کے ساتھ یاد کرنا سب سے بدترین اخلاق ہے۔ اس لیے قرآن کہتا ہے بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، ایمان لانے کے بعد، توبہ اور استغفار کرنے کے بعد برائی کو یاد کر کے اس نام سے پکارنا سب سے بدترین چیز ہے۔ ایک آدمی چور تھا پہلے، لیکن سدھر گیا، توبہ استغفار کر لیا، اللہ سے معافی مانگ لیا اور لوگوں کے حق بھی ادا کر رہا ہے، اس کی اولاد کو چور کا بیٹا ہے۔ ایک آدمی بدکار تھا، زانی تھا، اس کی اصلاح ہو گئی یا اس کی وفات بھی ہو گئی، اس کی اولاد کو بار بار کہنا کہ جو ہے یہ زانی کی اولاد ہے، یا جو ہے فلاں کی اولاد ہے، یہ فلاں خاندان کا ہے،
خاندانوں کے نام سے، باپ کے نام سے، بستی کے نام سے کسی کو برے القاب سے یاد کرنا اسے منع کر دیا ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ ہر آدمی کی عزت ہے، ہر آدمی کا ایک احترام ہونا چاہیے۔ جب تک یہ چیز نہیں ہوگی معاشرہ جو ہے باقاعدہ صحیح معنی میں پنپ نہیں سکتا۔ ہر آدمی کے اندر عیب ہے، یہ تسلیم کرنا پڑے گا سب سے پہلے۔ ہر آدمی کے اندر عیب ہے، کچھ کم ہے کچھ زیادہ ہے، ہر آدمی میں کچھ نہ کچھ عیب ہے، لیکن جو ہے کچھ کم ہے کچھ زیادہ ہے، یہ جو ہے اتنا ہی پرسنٹیج کا مسئلہ ہے۔ لیکن ہر آدمی دوسرے کے عیب کے پیچھے لگ جائے، کسی کی جاسوسی میں لگ جائے یا پرسنل لائف کے بارے میں جستجو میں لگ جائے، شریعت نے کہا ایسا نہیں ہو سکتا۔ ولا تجسسوا، کسی کے پرسنل زندگی میں داخل ہو کر جاسوسی کرنے کی آپ کو اجازت نہیں ہے۔ جاسوسی کی اجازت کسے حاصل ہے؟ حاکم وقت یا قاضی وقت، جو حاکم ہیں، اسلامی حاکم یا قاضی ہیں، وہ مصلحت عامہ کے خاطر فیصلہ کرنے کے لیے، احکامات بتانے کے لیے، وہ جو اگر وہ جاسوسی کرتے ہیں یا ان کی طرف سے کوئی مقرر ہے، ان کو اجازت ہے۔ اگر ہر آدمی ٹوہ میں لگ جائے، دوسروں کے عیب تلاش کرنے میں لگ جائے، کہا کہ معاشرہ ایسا سدھر نہیں سکتا، معاشرے کے اندر ایسا نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے فرمایا ولا تجسسوا، جاسوسی مت کرو، زبان سے، اپنے فعل سے، اپنے حرکات سے کسی کے بارے میں برے القاب سے اس کو یاد نہ کرو، اور کسی کو جو ہے برا بلا بول کر کے اپنی زندگی برباد نہ کرو، اس لیے کہ ہر آدمی کے اندر عیب ہے، جہاں تک ہو سکے عیب کو چھپانے کی کوشش کرو۔ اصلاح اگر آپ چاہتے ہیں تو خیر خواہی کے انداز میں کسی کو سمجھاؤ، یہ جو ہے اسلام چاہتا ہے، لیکن اذیت پہنچانا جو ہے یہ حرام ہے۔ اسی لیے وہ حدیث دیکھیے، فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، تم جو کسی مردوں کو گالی نہ دو، لا تسبوا الاموات، کہا کہ جو مردے جو بھی رہے، جو بھی عمل ان کا رہا، گزر گئے ہیں، ان کا عمل اللہ کے پاس پہنچ چکا ہے۔ آپ جو ہے مردوں کو گالی دے کر فتوز اللہ یا زندوں کو تکلیف پہنچاؤ گے۔ آپ جس معاشرے میں ماحول میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ بولیں فلاں کے دادا صاحب جو ہے شرابی تھے، فلاں صاحب کے نانا صاحب جوا کھیلتے تھے، وہ بدکار تھے، فلاں تھے فلاں تھے، حاصل کیا ہوا؟ جو گزر گیا، اس کا عمل تو اللہ کے پاس پہنچ گیا، وہ اللہ کے پاس جواب دے گا۔ ممکن ہے اللہ تعالیٰ کے پاس اس کی کوئی نیکی پسند آ گئی اللہ کو، اللہ اسے معاف کر دے، لیکن آپ کیا کر رہے ہیں؟ بیٹھ کر کے لوگوں کے جو ہے عیب نکال کر، گویا کہ آپ بالکل جو زمزم میں نہائے ہوئے ہیں اور لوگوں کے عیب نکال رہے ہیں، مرے ہوئے مردوں کے جو ہے عیب بیان کرنا چاہتے ہیں۔ تو فرمایا فتوز الحیا، تم کیا کرو گے؟ زندوں کو تکلیف پہنچاؤ گے، ایسا مت کرو۔ کتنی بڑی بات فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تم جو ہے گالی نہ دو مردوں کو، اس لیے کہ فإنهم قد أفضوا ما قدموا، ان کا عمل ان کے ساتھ ہے، اچھا عمل بھی ہے تو اللہ کے پاس پہنچ گیا، برا عمل ہے تو برا عمل بھی اللہ کے پاس پہنچ گیا۔ ممکن ہے اللہ کی رحمت کسی کے گناہوں پر غالب آ جائے، اللہ معاف بھی کر دے۔ ممکن ہے بہت سارے اعمال ہوتے ہیں ہم لوگوں کو نہیں معلوم، بعض مرتبہ آدمی چھوٹا عمل کر دیتا ہے، اس کی وجہ سے اللہ کو وہ عمل اتنا پسند آتا ہے، اللہ اسے معافی کر دیتا ہے۔ چلیے وہ مثال دیکھیے، ایک عورت عابدہ ہے، زاہدہ ہے، عبادت گزار ہے، فرض کی پابندی کر رہی ہے، قیام اللیل کی پابندی کر رہی ہے، سب کچھ، لیکن اس عورت کو جہنم میں داخل کیا گیا ایک بلی کے سبب سے۔ ایک بلی کے سبب سے حدیث میں آتا ہے، عورت اپنی جگہ میں عبادت گزار ہے، لیکن بلی کو باندھ کے رکھی، اس کی وجہ سے اسے نہ اس کو کھانے کے لیے کچھ دیتی تھی، نہ پینے کے لیے اس کو پلاتی تھی، خواہ تکلیف پہنچاتی تھی۔ اس وجہ سے فرمایا کہ عورت بلی کی وجہ سے جہنم میں گئی، اسی کی جگہ میں اور ایک آدمی بدکار ہے، گنہگار ہے، سب کچھ ہے اپنی جگہ میں، ایک کتے کو پانی پلاتا ہے تو اللہ اسے معاف کر دیتا ہے۔ ایک کتے کو پانی پلا کر کے ایک آدمی جنتی بن جاتا ہے۔ یہ جو جنت کے فیصلے ہیں، جہنم کے فیصلے ہیں، ہمارے ہاتھ میں کیا بھی نہیں ہے، ہمارے اختیارات میں کیا بھی نہیں ہے۔ اگر ہمارے ہاتھ میں ہوتے تو ہم بیٹھے بیٹھے بہت سارے لوگوں کو جہنمی بنا دیتے۔ ہمارے ہاتھ میں اگر ہوتا تو ہم کیا کرتے؟ لوگوں کو جو ہے جہنمی بنا دیں، کسی کو جنتی بنا دیں، لیکن اللہ نے انسانوں کے ہاتھ میں نہیں رکھا، اپنے فضل خاص میں رکھا، اپنی رحمت خاصہ میں رکھا۔ اسی لیے فرمایا ایک موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، کوئی بھی آدمی اپنے عمل کی بنیاد پر جنت میں نہیں جائے گا۔ صحابہ کرام پریشان ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ کا بھی وہی حال؟ فرمایا کہ ہاں، الا ان یتغمدنی اللہ برحمتہ، الا کہ اللہ کی رحمت شامل حال ہو جائے۔
اللہ کی رحمت میرے ساتھ شامل حال ہو، اللہ کی رحمت مجھے گھیر لے، تب میں ہو سکتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عاجزی کا یہ حال تھا، اتنا سارے عمل کرنے کے باوجود ہمیشہ لرزاں ترساں رہتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بہرحال بتانے کا مقصد یہ ہے کہ کسی کو تکلیف نہ پہنچے، کسی کو ہم زبان سے تکلیف نہ دیں، نہ ہم کسی کو گالی دیں۔ خاص طور پر قرآن مجید کی آیت کو سامنے رکھیے، فرمایا اللہ تعالیٰ نے وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ۔ تم لوگ جو ہے ان لوگوں کو گالی نہ دو جو غیر اللہ کی پوجا کرتے ہیں، غیر اللہ کو پوجا کرنے والوں کو بھی گالی مت دو آپ، نتیجہ کیا ہوگا؟ وہ لوگ اللہ کو گالی دیں گے، اس لیے کہ آپ نے ان کے خدا کو گالی دیا تو وہ لوگ آپ کے خدا کو گالی دیں گے۔ اب جو خاص کر کے آج کے ماحول میں آپ دیکھ رہے ہیں مشرکوں کے پاس خصوصاً ہر مہینہ عید ہی عید ہے، ہر مہینہ ان کے پاس کچھ نہ کچھ تہوار ہی ہے، لیکن اس کی وجہ سے ہم ان کے خداؤں کو برا بھلا کہیں، ان کے سامنے گالی دیں یا ان کے سامنے ہم ان کی مذمت کریں، نعوذ باللہ غلط بات۔ نتیجے میں کیا ہوگا؟ وہ نادان جو ہے اللہ کو گالی دے گا۔ یہ جو ہے خاص طور پر اسلام کی بڑی حکمتیں ہیں۔ اگر کہ شرک پر ہے آدمی، غلط عقیدے پر ہے آدمی، اگر کہ جو ہے اس کا فیصلہ ہو چکا ہے، کفر پر مرنے والا جہنم میں جائے گا، سب کچھ ہونے کے باوجود قرآن کہتا ہے گالی نہ دو ان لوگوں کو۔ کیا ہوگا؟ نتیجے میں وہ آدمی اللہ کو گالی دے گا، آپ سبب بنیں گے ہم اللہ کو گالی دینے کے لیے۔ جیسا کہ اسی کی مثال اس طرح بھی آپ نے دی کہ تم لوگ جو خواہ اپنے ماں باپ کو گالی دیتے ہو، گالی کا ذریعہ بنتے ہو، سبب بنتے ہو۔ صحابہ کرام بڑے تعجب سے پوچھے یا رسول اللہ ہم اپنے ماں باپ کو کیسے تکلیف پہنچاتے ہیں؟ کون بدبخت ایسا ہوگا جو اپنے ماں باپ کو گالی دے گا؟ تو فرمایا معاملہ ایسا ہے، تم جو ہے جب غصے میں آتے ہو، لڑائی جھگڑے کی بات ہوتی ہے، تم اس کے ماں باپ کو گالی دیتے ہو، فریق ثانی کی، وہ جو ہے فوراً آپ کے ماں باپ کو گالی دیتا ہے، تو آپ خود بخود ذریعہ بنے، سبب بنے اپنے ماں باپ کو گالی دینے کا۔ جبکہ قرآن یہ کہتا ہے فَلَا تَقُل لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، گالی دینا تو دور کی بات ہے، اذیت پہنچانا تو دور کی بات ہے، تم اپنے ماں باپ کو اف تک نہ کہو۔ اف کہنا کتنا بڑا گناہ ہے، اس کے مقابلے میں آپ سوچ کے دیکھیے ایک آدمی اپنے ماں باپ کے لیے گالی کا ذریعہ بن رہا ہے، کتنی بڑی بات ہے۔ اسی لیے خاص طور پر دیکھیے چھوٹی چھوٹی بات ہی صحیح لیکن نتیجہ خطرناک ہوتا ہے۔ حرام کی فہرست لمبی چوڑی ہے، ان میں سے ایک فہرست یہ بھی ہے کہ ہماری زبان سے، ہمارے فعل سے، ہماری حرکتوں سے دوسرا آدمی تکلیف محسوس نہ کرے، ہم دوسروں کے لیے ذریعہ نہ بنے گناہ کا، دوسروں کو اذیت پہنچا کر کے خود ہم اپنے آپ کو گنہگار نہ بنائیں، اپنے گھر والوں کو گنہگار نہ بنائیں، اپنی زبان کو ہم جو گندہ استعمال نہ کریں۔ اسی لیے کہا فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحیح معنی میں مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے، ہاتھ سے کسی کی تکلیف نہ پہنچے۔ اور یہ بھی فرمایا ایمان کی علامت، آخرت پر ایمان کی علامت یہ ہے آپ پڑوسی کو تکلیف نہ پہنچائیں، فلا یؤذی جارہ۔ تو اذیت کی جتنی شکلیں ہو سکتی ہیں شریعت نے صاف 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 منع کر دیا۔ جیسا کہ موقع تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ولیمے کا، صحابہ کرام کو دعوت دی گئی، صحابہ کرام ذرا وقت سے پہلے آ گئے، کھانا بننے میں تاخیر ہو رہی تھی، صلی اللہ علیہ وسلم حیران تھے، پریشان تھے، اتنے میں جو ہے بہرحال کھانا تو بن گیا۔ کھانا بننے کے بعد کھانے کے باوجود بھی کچھ حضرات بیٹھے رہے، اپنا اپنا کام دیکھ کر باہر نہیں نکلے، اتنے میں قرآن کی آیتیں نازل ہو گئی۔ یہ دیکھیے خصوصاً ہمارے دعوتوں کے لیے، ہمارے ولیمے کے لیے، گھر ٹھنڈی کے لیے، نکاح کی دعوتوں کے لیے سب سے بہترین ادب سکھایا گیا ہے۔ چاہے آپ مہمان ہوں یا میزبان ہوں، اس آیت کو سامنے رکھیے، چاہے مہمان ہوں ہم، چاہے میزبان ہوں۔ قرآن صاف صاف کہتا ہے، صحابہ کرام سے کہہ رہا ہے، اس میں کوئی چاپلوسی نہیں ہے، اس کے اندر جو ہے کوئی بھی لچک کی بات نہیں ہے، صاف صاف بات ہے۔ فرمایا اذا دعیتم فانتشروا، اذا دعیتم فانتشروا، اذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسین لحدیث۔ جب آپ لوگ کھا چکے ہیں، دعوت پر آئے ہیں، کھا لیے ہیں، اپنا اپنا کام دے کر چلے جاؤ، ولا مستأنسین لحدیث، ادھر ادھر کی باتوں میں، گپ شپ میں لگنے کی ضرورت نہیں ہے۔
پھر فرمایا یہ چیز اللہ کے رسول کو تکلیف پہنچا رہی ہے. ان ذالکم کان یؤذی النبی فیستحی منکم، اللہ کے رسول کو تکلیف پہنچ رہی ہے. آپ اللہ کے رسول کے مہمان ہیں، ان کے ولیمے میں آئے ہیں، کھانے کے باوجود بھی گپ شپ میں لگے ہوئے ہیں، گھر والوں کا ہزار کام ہیں، لیکن میزبان شرما رہا ہے. کیسے بولے آپ لوگوں کو کہ آپ لوگ کھا چکے ہیں، چلیے باہر. مہمان کے لیے عزت کا مسئلہ، میزبان کے لیے عزت کا مسئلہ ہے. قرآن لیکن فرما رہا ہے اللہ تعالیٰ واللہ لا یستحیی من الحق، حق بات بولنے سے اللہ نہیں شرماتا. اگرچہ کہ نبی شرما رہے ہیں اس لیے کہ وہ آپ کے میزبان ہیں اور مہمانوں سے کھل کر بول نہیں سکتے. آپ لوگ کھا لے ہی، اللہ کے فضل و کرم سے باہر نکل جائیے، بول بھی نہیں سکتے. لیکن اللہ نے صاف فرمایا اس سے نبی کو تکلیف پہنچ رہی ہے، نبی شرما رہے ہیں. لیکن یاد رکھو آئندہ سے جب جو ہے تم کو بلایا جائے تب جانا آپ کو، غیر ناظرین اناہ، پکنے کا انتظار نہ ہو. جب کھا چکے ہیں نکل جاؤ صحیح سلامتی کے ساتھ. کتنے بڑے آداب سکھائے جا رہے ہیں. چھوٹی چھوٹی بات ہی صحیح، معاشرے کے آداب کے لیے قرآن صاف 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 بیان کر رہا ہے. اذیت کی شکلیں اس طرح بھی ہیں. ہم جا رہے ہیں راستے میں، اذیت پہنچانے کی شکلیں بھی دنیا کے اندر آپ دیکھتے جا رہے ہیں. خاص کر یہ موسم، چاہے وہ گرمی کا موسم ہو یا کوئی بھی موسم، لیکن خصوصاً بارش کے موسم میں 2 ویلر میں چلنے والا، 3 ویلر میں چلنے والا، 4 ویلر میں چلنے والا جو ہے، چلنے والے کا لحاظ رکھے. آپ جا رہے ہیں، وہاں پانی تھا، اچانک جو ہے آپ کی وجہ سے چلنے والے کے لیے کپڑے گندے ہو گئے، کیچڑ جو اچھال دیا گیا. ایک بیچارہ نماز کے لیے جا رہا تھا، کسی کام کے لیے جا رہا تھا، پورے کپڑے گندے ہو گئے اور آپ دیکھے بھی نہیں، پلٹ کر آپ دیکھتے بھی نہیں ہیں. اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا. مسلمان وہ ہے جو دوسروں کی تکلیف کو محسوس کرتا ہے، اس کی زبان سے اس کے ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچائے. بعض مرتبہ ہم ایڈورٹائز کے نام سے، اشتہار کے نام سے کسی کے گھر میں کسی کی دیوار پر اجازت کے بغیر بڑے بڑے وال نوٹس لگانا چاہتے ہیں. یہ بھی اذیت پہنچانے کی شکلیں ہیں، جبکہ گھر والا نہیں چاہتا. جبکہ گھر والا باہر صاف لکھا ہے یہاں اجازت نہیں ہے نوٹس لکھنے کی، یہاں پیشاب کرنے کی اجازت نہیں ہے. اس لیے کہ ہر آدمی کا اپنا پراپرٹی ہے، اب اس کا باقاعدہ حق ہے، اسے روکنے کا حق ہے. تو اذیت پہنچانا اس شکل میں نہیں ہوتا ہے کہ ہم جو ہے کسی کے گلی پہ گزرتے ہوئے یا کسی کی دیوار پر ہم کچھ لکھ دیں، اشتہارات لکھ دیں یا وال نوٹس لگا دیں. یہ جو تمام شکلیں کیا ہیں؟ خاص طور پر اذیت پہنچانے کی، تکلیف پہنچانے. اللہ کہ گھر والا اجازت دے رہا ہے تو الگ مسئلہ ہے. تو اس طرح چھوٹی چھوٹی باتیں ہی صحیح. کانچ راستے میں ہے، کانٹا راستے میں ہے، شریعت بتا رہی ہے آپ کو لا ضرر ولا ضرار. آپ مسلمان ہیں، آپ کا کام کیا ہے؟ اماطۃ الاذی عن الطریق صدقہ. راستے میں سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا، کانٹے کو ہٹانا، پتھر کو ہٹانا، یہ آپ کا کام ہے. یہ صدقے کا ثواب آپ کو ملنے والا ہے. اس کے لیے منسپلٹی کا انتظار کرنا نہیں ہے، چاہے کہیں بھی ہو. مسلمان وہ ہے جو دوسروں کو فائدہ پہنچاتا ہے. اس لیے حدیث میں آیا خیر الناس من ینفع الناس، بہترین آدمی وہ ہے جو لوگوں کو فائدہ پہنچا رہا ہے. لوگوں کو فائدہ پہنچانا، کسی کو کی تکلیف کو جو ہے اپنی تکلیف محسوس کرنا، گزرنے والوں کا خیال رکھنا، سلام کا لحاظ رکھنا، آداب کا خیال رکھنا، بڑوں کا احترام رکھنا، کسی کو گالی نہیں دینا. یہ تمام چیزیں کیا ہیں؟ اذیت پہنچانے کی شکلیں ہیں. جس کو شریعت کہتی ہے کہ آپ اپنے دائرے میں رہ کر کسی کو فائدہ پہنچائیے ضرور. اگر آپ فائدہ نہیں پہنچا سکتے تو کسی کو نقصان بھی مت پہنچائیے. اتنی پیاری پیاری تعلیمات ہیں. اسلام کی جو خوبی ہے، قیامت تک کے لیے مذہب جو ہے برحق مذہب ہے، سلامتی کا مذہب ہے. ہم جو ہے کسی کو باقاعدہ جو ہے SMS کرنا شروع کر دیں، بیکار قسم کے SMS، یہ بھی تکلیف پہنچانے کی شکلیں ہیں. ایک آدمی آرام کر رہا ہے، اس وقت میں خواہ اسے تنگ کرنا، خواہ جو اسے تنگ کرنے کے لیے SMS کرتے رہنا، کسی کو تکلیف پہنچانا. یا جو ہے آپ گاڑی چلا رہے ہوں، ہائی اسپیڈ میں جانے کی کوشش کرنا، پڑوسی کو دھکا مار کر آگے بڑھ جانا. بعض مرتبہ ایکسیڈنٹ بھی ہو جاتا ہے. ایک آدمی شرافت اتنی نہیں ہے کہ کھڑے ہو کر اس مصیبت زدہ انسان کو دیکھ سکے. اب کھڑنے سے آدمی اس لیے کترا رہا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کیس درج ہو جائے اس کے اوپر، اور مار کر بھی آدمی بھاگ جاتا ہے. حالانکہ یہ تمام شکلیں کیا ہیں؟ اسلام کے خلاف ہیں. اگر آپ سے غلطی بھی ہو گئی، غلطی کا اعتراف کرنا، جو ہو سکتا ہے اس کی تلافی کے لیے ہم آگے بڑھ کر آئیں. ہم جو ہے خواہ جو ہے سیل فون کی شکلوں میں آج دیکھیں کتنی تباہیاں آ رہی ہیں.
ایک آدمی گاڑی چلا رہا ہے، یہاں تک کہ سائیکل چلاتے ہوئے بھی باقاعدہ سیل فون کے ساتھ ہی سائیکل چلانا چاہتا ہے۔ حادثات لازمی طور پر ہوتے ہیں، بڑے سے بڑے حادثات ہو جاتے ہیں، چھوٹے چھوٹے حادثات بھی ہوتے ہیں، بڑے حادثات بھی ہوتے ہیں۔ اسی لیے خاص طور پر منع کیا جاتا ہے کہ ایسا کام مت کیجیے۔ اور آپ اذیت پہنچانے کی شکلیں دیکھیے، خصوصاً ماحول کو گندا کرنے سے حکومت خود بھی منع کر رہی ہے۔ باقاعدہ ایک اسکیم شروع کیا گیا ہے کہ آدمی جو ہے، جیسے پہلے جو ہوتا تھا میدانوں میں لوگ قضائے حاجت کے لیے بیٹھتے تھے، اس پر پابندی اب لگا رہی ہے حکومت، جبکہ اسلام 1400 سال پہلے کہہ رہا ہے الطہارۃ شطر الایمان، پاکی صفائی آدھا ایمان ہے۔ آپ جو ہے کہ لوگوں کے راستے پر مت بیٹھیے، سائے کے پاس مت بیٹھیے، جہاں پانی ہے لوگ پی رہے ہوں، جانور پیتے ہوں، ایسی جگہ میں قضائے حاجت کے لیے مت بیٹھیے۔ پوری تعلیمات پاکی صفائی کی، آب و ہوا کو گندا کرنے کے تعلق سے، ماحول کو پاک صاف رکھنے کے تعلق سے جتنی تعلیمات اسلام کی ہیں، لوگ آہستہ آہستہ اسلام کی طرف آگے بڑھتے ہیں۔ یہاں تک کہ بڑے سے بڑے جرائم جو آج ہو رہے ہیں، ان جرائم کے بعد انسان سوچنے پر مجبور ہے، قانون بنانے والا قانون بنانے کے لیے مجبور ہے کہ جب تک ہمارے قانون کے اندر سزا سخت سے سخت نہیں ہوں گے، جرائم کو ہم روک نہیں سکتے۔ اس لیے باقاعدہ مطالبہ ہو رہا ہے کہ ایک عورت کے ساتھ درندگی کرنے والے 6 آدمی ہوں یا کتنے بھی ہوں، ان سب کو سولی پر لٹکایا جائے، اس لیے کہ دنیا واپس لوٹ رہی فطرت کی طرف، اسلام کی طرف پلٹ رہی ہے۔ کتنے جرائم ہو رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے معصوم بچے، اسکول کے بچے، 6 سال کی بچی کے ساتھ ایک آدمی منہ کالا کرتا ہے، پھر اسے موت کی نیند سلا دیتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ درندگی جو ہے، لوگ جو ہے اسلام سے جتنا دور ہوئے، درندگی سے اتنے قریب ہو گئے۔ حالانکہ اسلام جو ہے اپنے ماننے والوں کو، پورے دنیا والوں کو امن کی تعلیم دیتا ہے۔ بچے جو ہیں پیار محبت کے ہی، بلکہ فرمایا ہمارے ایمان کی علامت کیا ہے کہ چھوٹوں پر شفقت کرنا، بڑوں کا احترام کرنا، یہ ہے اسلام کی تعلیم۔ فرمایا وہ شخص مسلمان نہیں ہو سکتا من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا فلیس منا۔ فرمایا وہ آدمی مسلمان ہے ہی نہیں جس کے پاس بچوں پر شفقت نہ ہو، جب بچوں پر رحم نہ ہو اس کے اوپر، اور بڑوں کا احترام نہیں ہے، تو آدمی مسلمان ہی نہیں ہے۔ اسلام کی تعلیم تو یہ ہے، جو لوگ اسلام کی تعلیم سے دور ہوتے ہیں درندگی کا شکار ہوتے ہیں۔ اور اسلام یہ چاہتا ہے کہ وقت کے ساتھ مرد جو بالغ ہو جائے، عورتیں جب بالغ ہو جائیں ان کی شادی کر دو۔ بے حیائی کو روکنے کا طریقہ یہی بتایا اسلام۔ اسی لیے فرمایا فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ۔ فرمایا نوجوانوں سے اسلام نے، اے نوجوانوں تم لوگ شادی کرو، شادی کا فائدہ یہ ہے بے حیائی سے بچو گے، تمہاری نگاہوں کی حفاظت ہوگی، تمہاری شرمگاہوں کی حفاظت ہوگی، معاشرہ پاک دامن رہے گا، معاشرہ صحیح سالم ہوگا، گندگی نہیں پھیلے گی، بدکاری نہیں ہوگی، کسی بچے کو حرامی کا لقب نہیں ملے گا۔ یہ اسلامی تعلیم ہے۔ دنیا جب جتنے اسلام سے دور ہوتی گئی، نتیجتاً بے حیائی کا سلسلہ چلتے چلے گیا۔ خاص طور پر اسلام کو اب اس زمانے کے حساب سے سوچ کے دیکھیے کتنی سزائیں اس کی ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ ایک جرم کے پیچھے ایک انسان کی زندگی تباہ ہو رہی ہے، بلکہ معاشرہ تباہ ہو رہا ہے۔ اس لیے قرآن جب اللہ نے فرمایا وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، جب لوگوں کے ناحق قتل جب ہو رہے ہوں، اس کا بدلہ لینے میں تمہارے لیے زندگی ہے، قصاص لینے میں زندگی ہے۔ جو فرمایا کیوں؟ آئندہ سے کوئی مجرم جو ہے ایسی حرکت کرنے کے لیے آگے نہیں آئے گا، ایسا کوئی مجرم جو ہے آگے بڑھ کر نہیں آئے گا کہ جرم کر سکے۔ اس لیے کہ ایسا قانون جو اسلامی قانون ہے، ایک بدکار مرد اگر شادی شدہ ہے پتھر مار مار کے اسے ختم کرو، بلکہ اسلام تعلیم دیتا ہے۔ پہلی مرتبہ بغیر شادی شدہ آدمی اگر بدکاری کر رہا ہے، پورے پبلک کے سامنے 100 کوڑے برساؤ اور 1 سال کے لیے اسے بستی سے باہر کرو، 1 سال کے لیے بستی سے باہر کرو بول کر اسلامی تعلیم سورہ نور کے اندر اللہ دیتا ہے۔ یہ نظامی اسلام خصوصاً آج کے زمانے میں، آج کے اس تیز رفتار زمانے میں اذیت پہنچانے کے طریقے الگ الگ ہیں اپنی جگہ میں۔ ہم کیا کر سکتے ہیں؟ مسلم معاشرے کو چاہیے قرآن کے مطابق، حدیث کے مطابق اپنے بچوں کی حفاظت کرنا، اپنی اسلامی تعلیمات پر عمل کرنا، خاص طور پر بچوں پر ایک کڑی نگاہ ہو۔ شفقت اپنی جگہ پر صحیح ہے، شفقت کے ساتھ ساتھ جو ہے جرائم پر نظر ہونے کے لیے ماں باپ کی بھی ذمہ داری ہے کہ ہمارا بچہ کس نقشے پر جا رہا ہے، کالج جاتا ہے، اسکول جا رہا ہے، نہیں جا رہا ہے، کیا وجہ ہے، اس کے اسباب کیا ہیں، اس کی دوستیاں کون، اس کی دوستی کن لوگوں کے ساتھ ہے، کیسے لوگوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے،
کیسے کیسے اس کی بری عادتیں ہیں، اچھی عادتیں کیا ہیں، رات میں گھر میں ہے یا نہیں ہے، اس کا احساس ماں باپ کو ہونا ضروری ہے، اس لیے کہ ہمارے بچے جو ہیں آئندہ چل کر کسی کے لیے اذیت کا ذریعہ نہ بن جائیں۔ اس لیے کہ میں آپ کو شروع سے جو بتا رہا ہوں کہ اذیت جو ہے کسی بھی شکل میں نہ ہو، چاہے ہمارا بچہ ہی کیوں نہ ہو، معاشرے کے لیے، ملک کے لیے، پورے قوم کے لیے جو ہے بدنامی کا ذریعہ نہ بنے۔ آئندہ چل کر جب جرم میں جب ہمارا بچہ پھنسے گا، اس وقت باپ کے نام کے ساتھ ہی لوگ پوچھیں گے کون سا خاندان، کون سی بستی، کون سا معاشرہ، کس سٹی میں رہتا ہے، کہاں کا ہے، سب کی عزت ایک ساتھ ہے، سب کی ناک کٹ جاتی ہے۔ اسی لیے شریعت یہ کہتی ہے اپنی عزت کی حفاظت کرو، اپنے ماں باپ کی حفاظت کرو، خاندانوں کی عزت کا لحاظ رکھو، بڑوں کا احترام رکھو، تو چھوٹوں پر شفقت کی نگاہ بھی رکھو۔ یہ تمام چیزیں جب تک بیلنس کے ساتھ باقی نہیں رہیں گی، باپ اگر یہی سمجھتا رہا کہ میرے بچے سب سے اچھے ہیں، کبھی ہمارے بچوں کی اصلاح نہیں ہوگی۔ یاد رکھیے، ہم اپنے بچوں کی اصلاح کے لیے، ہم اپنے بچوں کی خامیاں جب ہمارے سامنے آتی ہیں، خصوصاً ہمارے بہت سارے ماں باپ کا حال یہ ہے اپنے بچوں کے بارے میں برائیاں سننا نہیں چاہتے، قوم کے بارے میں بولو، بستی والوں کے بارے میں بولو، سب جو ہے فوراً ساتھ ہلانے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ اگر کوئی آدمی خیر خواہی کے ساتھ کہتا ہے میں نے آپ کے بچے کو دیکھا فلاں جگہ میں، فلاں جگہ میں، فلاں جگہ میں، تو آدمی غصے میں آ جاتا ہے کہ میرا بچہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، تب ہمارے بچوں کی اصلاح کیسے ہوگی؟ ماں باپ جب اپنے بچوں کے گناہوں پر، برائیوں پر پردہ ڈالنا چاہتے ہیں، اس کی وجہ سے کیا ہوگا، معاشرہ کیسے سدھرے گا؟ ہم اپنے بچوں کی اصلاح اگر چاہتے ہیں، ہم اپنی نیک نامی چاہتے ہیں، اسلام کی خیر خواہی چاہتے ہیں، تو ہم اپنے بچوں پر نظر رکھیں۔ اگر ہمارے بچوں کے بارے میں رپورٹ بھی ملی، اس کی تحقیق بھی کریں، تسلیم بھی کریں، اصلاح کی کوشش بھی کریں، اللہ سے دعا بھی کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیک توفیق نصیب فرمائے، جب تک ہم کو باقی رکھے، اسلام پر باقی رکھے، اور اسلام کے لیے خیر خواہ بننے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ہمارے بچوں کے اللہ اصلاح فرمائے، ہمارے مسجدوں کے اللہ حفاظت فرمائے، ماں باپ کو اللہ تعالیٰ نیک توفیق نصیب فرمائے، اولاد کی صحیح تربیت اور ہر قسم کی برائیوں سے اللہ تعالیٰ ہمارے دامن کو محفوظ رکھے۔ آج کل کے جو میڈیا کی جو برائیاں ہیں، ان برائیوں سے اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے، صوم و صلاۃ کی پابندی کی توفیق نصیب فرمائے، نیک اعمال کو قبول کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اپنی اصلاح کی اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ ہر حال میں نیکی پر چلنے والے بنا کر اللہ تعالیٰ ہم سب کو زندہ رکھے اور خاتمہ بالخیر نصیب فرمائے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک قدیر بر رؤوف رحیم رب حلیم۔